کو اسلام کے معاشی نظام کی کچھ حیرت انگیز باتیں بتاتے ہیں۔ بقرعید آنے والی ہے، اور جب بھی بقرعید آتی ہے آپ بہت سارے لوگوں کو، لبرل اور سیکولر لوگوں کو یہ پروپیگنڈا کرتے سنتے ہیں کہ صاحب کیا ضرورت ہے اتنے جانور قربان کرنے کی، کوئی اسکول بنوا دیں، کسی مدرسے میں تعلیمی ادارہ بنوا دیں، غریبوں کو کھانا کھلوا دیں، کسی کے گھر راشن دے دیں، اتنا قربانی کر کے جانوروں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جاہل نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ آج آپ کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور راز بتاتے ہیں جو اس نے اپنے احکامات میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ صرف پاکستان کی اگر بات کریں تو بقرعید پر تقریباً 15 سے 20 لاکھ چھوٹے بڑے جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور ان کی قیمت تقریباً، چونکہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، ظاہر ہے کسی نے بینک ٹرانسفرز تو نہیں ہوتے، کوئی ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے، غریب کاشتکار یا جانوروں کو پالنے والا لے کر آتا ہے منڈی میں، وہاں سے بیچتا ہے، پھر تقریباً اندازہ یہی ہے کہ 50 ارب سے لے کر 100 ارب تک، تقریباً 1 خرب روپے کے جانور پاکستان میں ان 3-4 دنوں کے اندر فروخت ہوتے ہیں، اور پھر اربوں روپیہ کا کاروبار اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو چارہ بیچتے ہیں، وہ لوگ جو ٹرانسپورٹرز ہیں کہ جو جانوروں کو شہروں تک پہنچاتے ہیں یا منڈی سے آپ کے گھر تک لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد قصائی ہیں جو اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد کھالوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ سب ملا کر پورا انڈسٹری جو بنتی ہے اس کی تقریباً 2 خرب روپے کے آس پاس، یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ، بعض اپروکسیمیٹس یہ ہیں۔ سوچئے یہ سب کا سب پیسہ تقریباً 200 ارب روپیہ یا 300 ارب روپیہ امیروں کی جیبوں سے نکل کر 100% غربا میں تقسیم ہوتا ہے پورے معاشرے میں، کیونکہ جانوروں کا کاروبار کرنے والے بھی، ٹرانسپورٹرز بھی، چارہ بیچنے والے بھی، چھریاں اور ٹوکے بنانے والے بھی، اور اس کے بعد کوئلے بیچنے والے، اور اس کے بعد باربیکیو کا سامان تک بیچنے والے، اور اس کے بعد غریب جو کھاتے ہیں گوشت، 100% اتنا بڑا رزق یہ غربا میں تقسیم ہوتا ہے پورے ملک میں۔ اتنی بڑی ویلفیئر اسکیم چلتی ہے یہ، دنیا کی کوئی حکومت کتنے بھی ریاست کی طاقت استعمال کر لے، ایک دن میں لوگوں کو یہ مجبور نہیں کر سکتی کہ 200 سے 300 ارب روپیہ آپ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ صرف اللہ کے ایک حکم کے اوپر پوری قوم کرتی ہے۔ حکومت مر جاتی ہے لوگوں سے ٹیکس نکلوانے کے لیے، لوگ ٹیکس نہیں دیتے، حکومت سختیاں کرتی ہے لوگوں پہ، قوانین بناتی ہے، خون چوس لیتی ہے، لوگ اپنی جیب سے پیسہ نہیں نکالتے۔ یہاں اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی سنت میں سیدی رسول اللہ کی اطاعت میں تم نے قربانی کرنی ہے، اور جیسے کہا 200 سے 300 ارب روپیہ، 3 خرب روپیہ معاشرے میں نکل کے امیروں کی جیب سے غریبوں میں چلا جاتا ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، سرکولیشن آف ویلتھ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی، اتنے سے چھوٹے عرصے کے اندر اتنی زیادہ۔ پوری دنیا کا جو آج کیپٹلسٹ معاشی نظام ہے، لاک ڈاؤنز کے بعد خاص طور پر جب انہوں نے پوری دنیا کا اکنامک اور بزنس تباہ کر دی ہیں، نوکریاں تباہ ہو گئی ہیں کروڑوں کی تعداد میں، مڈل اور اسمال بزنس تو بالکل تباہ ہو کر رہ گئے، تقریباً $2 ٹریلین غربا کی جیب سے نکل کر $2 ٹریلین امیر ہوئے ہیں۔ یہ اوپر کی جو کلاس ہے، ان کے جو انٹرنیشنل منی لینڈرز ہیں یا بینکرز ہیں یا ملٹی نیشنلز ہیں یا آئی ٹی کمپنیز ہیں دنیا کی، $2 ٹریلین 2000 ارب ڈالر غربا سے جیبوں سے نکالا انہوں نے، اور 2000 ارب ڈالر امیروں کی دولت میں اضافہ ہوا۔ پوری دنیا میں حکومتیں اس وقت سٹرگل کر رہی ہیں، یہ حکومت بھی ہماری احساس پروگرام چلا رہی ہے، بل گیٹ سے پیسہ لاتی ہے، غریبوں کو بانٹتی ہے تھوڑا سا، لیکن کیا کوئی احساس پروگرام، کوئی دنیا کا ریلیف پروگرام، کوئی بے نظیر سپورٹ پروگرام اس نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ آپ کو اللہ سے زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کریں، جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اس سے جو انڈسٹری بنتی ہے، اس سے جو سیکنڈری انڈسٹری ہے، پھر کھالیں نکلتی ہیں، ان کی کھالوں سے جو اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، جو لیدر جیکٹس بنتی ہیں، پاکستان اس سے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز پاکستان اس سے زر مبادلہ کماتا ہے، یہ خربوں میں بات چلی جاتی ہے۔ جو اوور آل بینیفٹ ہے اس زکوٰۃ اور قربانی کا، یہ تقریباً 10-12 ارب ڈالر کا ایک کاروبار ہوتا ہے صرف ان 3-4 دنوں میں، جو اس کی سیکنڈری انڈسٹری بھی آپ اس کے ساتھ لگا لیں، ویلیو ایڈڈ گڈز لگا لیں جو چمڑے کی بنتی ہیں اور پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سوچئے یہ صرف اللہ کے ایک حکم کے اوپر۔ یہی بات حکومت وقت کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔
مثال آپ کو قربانی کے دینے کی مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اپنے اکنامک سسٹمز کے دیے ہوئے ہیں، یہ کفر کے نظام میں لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں انکم ٹیکس لگا کر۔ اسلام میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے، ہمارے پاس سیونگز ٹیکس ہے، زکوٰۃ۔